الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة۔ تشہد میں جب آدمی بیٹھ جائے تو دائیں ہاتھ کے انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا یہ سنت طریقہ ہے، اور اس وقت ہاتھوں کو بالکل خالی رکھنا بغیر اشارے کے تو یہ مناسب نہیں ہے، اور یا ہاتھوں کے ساتھ کسی اور چیز کے ساتھ کھیلنا تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے ایک آدمی دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں التحیات کے اندر وہ کنکریوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، یعنی انگلیوں کے اندر جو ہے کنکریاں لی تھی اور اس کو گھما رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ لا تفعل ھکذا، ایسا مت کرو بلکہ اس طرح کرو جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے طریقہ سکھایا کہ وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه تلی الابهام، کہ انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں ران کے اوپر رکھا اور پھر اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرنے لگے، اور ورما ببصره الیہا، اور اپنی نظر یہ اس انگلی کی طرف کی، اور پھر فرمایا ھکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کی حالت میں اپنے انگلی سے اشارہ کرتے تھے، ایک، اور دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اشارہ کرنا یہ شروع سے ہی ہے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھ جاتے تو فوراً اسی وقت سے یہ اشارہ شروع کرتے، یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت وہ اس کے بارے میں بہت واضح ہے، مالک الخزاعی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ مبارک اپنے دائیں ران کے اوپر رکھا تھا، اور رافعاً اصبعہ السبابہ، اور انہوں نے اپنی یہ انگلی، یہ سبابہ انگلی، اس کو اٹھا لیا تھا۔ تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اس انگلی کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور ایک تیسری روایت اسی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، اس میں یہ بات آتی ہے کان اذا قعد للتشہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھ جاتے تو بس اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرنے لگتے۔ تو ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اشارہ کرنا بالکل بیٹھنے کے ساتھ ہے، جیسے ہی آدمی بیٹھ جائے فوراً اپنی اس انگلی کے ساتھ اشارہ شروع کرے۔ جو لوگ اشہد اللہ الہ الا اللہ اس کے اوپر انگلی اوپر کرتے اور پھر نیچے کرتے، تو یہ بات کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں، ایک بھی حدیث ایسی نہیں جس سے یہ بات ثابت ہو کہ بھائی اشہد اللہ الہ الا اللہ پر آپ انگلی اوپر کرو اور پھر اس کو نیچے کرو، بلکہ یہ احادیث ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی بیٹھ جاتے تو اسی کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام وہ یہ اشارہ بھی شروع کرتے تھے۔ تو اس سنت طریقے کے اوپر یہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ اشارہ جو نماز میں کیا جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو ایک فائدہ اور ایک حکمت تو اس میں یہ کہ یہ توحید کی گواہی ہے۔ توحید یعنی آدمی توحید کی گواہی دے رہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ تشہد ہے، اور تشہد میں التحیات، اور اس میں یہ توحید کا بہت بڑا رکن، تو گویا کہ آپ توحید کی گواہی دے رہے ہو۔ وَلَكِنَّ التوحید، ایک روایت سے یہ بات معلوم ہوتی کہ انگلی اٹھانا یہ توحید ہے۔ یہ اور دوسرا فائدہ اس میں یہ کہ یہ دعا کی جگہ ہے، دعا التحیات،
اور یہ انگلی اٹھانا یہ رفع الیدین ہے گویا کہ جس طرح ہم لوگ عام دعا کرتے تو اس میں دونوں ہاتھ اٹھا لیتے. اب نماز کے اندر دونوں ہاتھ تو نہیں اٹھائے جا سکتے اتحیات کے اندر, تو یہ ایک انگلی جو ہم اٹھاتے تو یہ دعا ہے. اس وجہ سے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ انگلی اٹھاتے وہ یدعو بہا, اور وہ اس کے ساتھ دعا کرتے تھے. تو گویا کہ یہ دعا کے لیے رفع الیدین کی طرح ہے. تو یہ دوسرا فائدہ ہے اس کا. اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے شیطان کو ضرر اور تکلیف پہنچتا ہے. شیطان کو ایک حدیث میں آتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے, لہی اشد علی الشیطان من الحدید, کہ یہ شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے. یعنی آپ کسی لوہے کا وار اس پہ کرتے ہو تو اس سے زیادہ سخت اس کے اوپر یہ گزرتا ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ندبت الشیطان, یہ شیطان کے لیے تیر کی طرح ہے. گویا کہ آپ یہ انگلی اٹھاتے ہو اور اس انگلی کو ہلاتے ہو تو یہ گویا کہ تیروں سے آپ اس شیطان کو مار رہے ہو. تو یہ بھی اس میں ایک فائدہ ہے. اور اسی طرح اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ تضرع ہے اس کے اندر, عاجزی ہے اس کے اندر. یہ تضرع اور عاجزی کا ایک علامہ ہے. اور یہ بھی فائدہ ہے کہ آدمی نماز میں سہو بھی نہیں ہوتا. اسی طرح آدمی نماز میں مصروفیات دیگر باتوں سے ذرا مصروف رہ جاتا ہے, بنسبت اس کے کہ آپ ہاتھ کے ساتھ کنکری سے کھیلو یا کسی اور چیز سے کھیلو تو اس کی بنسبت یہ اچھا ہے کہ آپ اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرو. تو یہ فائدے اس میں. اور یہ اشارہ یہ قبلے کی طرف ہوگا, یعنی اوپر نیچے کی طرف یہ اشارہ. بعض لوگ اس میں دائیں بائیں طرف اشارہ کرتے, عام مالک کیا اس طرح کرتے, لیکن صحیح حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے عبداللہ بن عمر کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے الی القبلہ, قبلے کی طرف. تو قبلے کی طرف اشارہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی اوپر اور نیچے اس انگلی کو ہلائے. تو یہ اس اشارے کا طریقہ. اور یہ اشارہ صرف ایک انگلی کے ساتھ ہوگا, دو انگلیوں کے ساتھ نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک صحابی کے پاس سے گزرے, سعد رضی اللہ عنہ, تو وہ دو انگلیوں سے اشارہ کر رہے تھے. تو فرمایا کہ احد احد, آپ ایک انگلی سے اشارہ کرو, ایک انگلی سے. تو ایک ہی انگلی کے ساتھ یہ اشارہ ہے, دو کے ساتھ نہیں. اور صرف دائیں ہاتھ کے ساتھ ہے. اگر ایک آدمی کا دائیں ہاتھ نہیں ہے یا شل ہے تو اس صورت میں بائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ اشارہ یہ بھی نہیں ہوگا, بس پھر اس آدمی سے یہ اشارہ ساقط ہے. تو یہ اس اشارے کے متعلق مسئلہ. اب یہ ہاتھ کس طرح رکھے جائیں گے, یہ باقی انگلیوں کا کیا طریقہ, تو اس کے متعلق. If you like the video, don't forget to like, comment and share. We will keep making good videos for you. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں. ہم آپ کے لیے اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے. If you like the video, don't forget to like, comment and share.